آگاہ کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کا مطلب دوست ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ کتنے پیارے نبی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد، ہمارے نبی کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے امتحان پاس کیے ہیں جو دوسرے انبیاء کرام نے نہیں کیے۔ کون کون سے امتحان؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، بالکل۔ اور وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میل تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی کہ علامہ اقبال صاحب عشق کو عقل پر فوقیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق جو بس اس کے مائنڈ میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، وہ کر جاتا ہے، لیکن جو عقل ہے وہ انسان کو شک میں ڈال دیتی ہے اور وہ انسان پیچھے رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ وہ بت بناتا تھا، بت پرست بھی تھا، یعنی کہ بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ آخر اس زمین و آسمان کا، ان تمام چیزوں کا خالق کون ہے، کس نے یہ بنایا ہے؟ جب لوگ انہیں کہتے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو تو میرے باپ نے بنایا، یہ تو پتھر تھے، پتھر کو تراش 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 کے ان کی مورتیاں میرے باپ نے بنائی ہیں، پھر میں کیسے مان جاؤں کہ انہوں نے ہمیں بنایا، یہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ یہ تو کھاتے ہی نہیں۔ تو وہ بیزار تھے جب ان کا باپ انہیں کہتا تھا کہ جاؤ تم یہ بت دے آؤ لوگوں میں، شہروں میں فروخت کرو، سیل کرو جا کے۔ تو وہ کیا کرتے کہ رسی ڈال کے گھر سے تو بڑا ٹھیک ادب سے لے جاتے، لیکن گلیوں میں گھسیٹتے اور اعلان کرتے کہ اپنے اپنے خدا لے۔ لوگ انہیں کافی تکلیف بھی دیتے، ان پر باتیں بھی کستے۔ تو مختصر یہ کہ ایک دن کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح بیدار تھے کہ وہ ایک مندر میں گئے، وہاں پر جو بت تھے 8 10 5 6 جتنے بھی ہیں، ان سب کو انہوں نے کلاڑا لے کر توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا، اس کے کندھے پہ وہ کلاڑا رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور ایک ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کسی نے ہمارے خداؤں کے ٹکڑے کر دیے، گرا دیا ہے، مار دیا ہے، تو یہ کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو پھر یہ مائنڈ میں آیا کہ جو ابراہیم ہے نا آزر کا بیٹا، وہ اس طرح بیدار ہے، وہ انہیں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس سے جا کے پوچھتے ہیں، اسے پکڑو، اسی نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لائے، تو اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جو ایک ظالم بادشاہ تھا اور بڑا متکبر مغرور تھا، دولت والا بھی تھا، تو اسی کی بادشاہ میں فیصلہ بھی ہونا تھا۔ وہ پکڑ کے لے گئے ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا کہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اور کہا کہ میں نے تو نہیں کیا، جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے خداؤں کی آپس میں لڑائی ہو اور جو بڑا ہے اس نے سب چھوٹوں کو مار دیا ہو۔ کہا نہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے۔ تو کہا جب یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے تو تم کیوں ان کو خدا کہتے ہو؟ جب یہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پھر تم کس خدا کی بندگی کرتے ہو؟ کہا کہ میں اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم اپنے بتوں سے کہو کہ سورج کو مغرب سے طلوع کریں، مشرق میں غروب کریں۔ تو وہ چپ ہو گیا، انہوں نے آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ تو شیطان نے ان کو بہکایا اور نمرود نے کہا کہ اس نے کیا ہے، اسے آگ میں ہم جلائیں گے، ہم اسے جلا ڈالیں گے۔ تو جس طرح فلاحی کاموں میں آپ کو پتہ ہے یا پھر ختم ہو یا کوئی محفل ہو، اس میں لوگ حصہ ڈالتے ہیں، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی گندم دے رہا ہے، کوئی آٹا دے رہا ہے، کوئی چاول دے رہا ہے ثواب کے طور پر۔ ایسے ہی لوگوں نے پھر لکڑیاں دی وہ آگ جلانے کے لیے، اور روایات میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ لکڑیاں ہو گئی، اتنی زیادہ آگ جل گئی کہ اس کے دور دور سے بھی اتنی تپش تھی اس کی
کہ اس کے نزدیک ہی نہیں جانے ہوتا تھا۔ پھر اب وہ سوال یہ اٹھا کہ اس کو اس کے اندر کیسے گرائیں۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ ترتیب ڈالی کہ یہ گلیل بنائے، اور گلیل سے جیسے منجنیقوں سے پتھر پھینکتے تھے جنگ میں، ایسے ہی گلیل کے ذریعے پھر انہیں وہاں سے پھینک دیے گئے۔ اور گلیل سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ربڑ کی وہ رسیاں یا جو بھی، وہ لکڑ کی اس طرح کی بھی ہو سکتی تھی کہ جس طرح مطلب منجنیقیں ہوتی ہیں جن سے بڑے بڑے پتھر کلوں پر پھینکے جاتے تھے پہلے زمانوں میں، تو ایسے ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا۔ انہوں نے بڑا کہا کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں حق پر ہوں، اگر میرا رب سچا ہے تو وہ مجھے بچا دے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، بے خطر یعنی کہ اسے کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی خطرہ کوئی خوف نہیں تھا، چپکے سے بڑی آسانی سے اپنے دل سے ہنستے ہنستے آگ میں کود گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اپنے رب کا عشق تھا۔ تو کہتے ہیں عقل ہے میں تماشائے لجرام دی، ہم لوگ جو عقل رکھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے ہیں، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام کرے یا نہ کرے، لیکن جو عشق ہوتا ہے وہ انسان سے کام کو نہیں کروا دیتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب سچا ہے، اگر اس نے چاہا تو میں بچ جاؤں گا، آپ مجھے پھینک دیں۔ تو جب پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے نار گلزار ہو جا۔ نار آگ ہوتا ہے، اے آگ گلزار ہو جا یعنی کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہونا کہ میرے محبوب کو سردی لگے۔ تم نے آگ میں روایات میں آتا ہے کہ 3 سے 4 دن قریباً اللہ کا بھی بے شمار فرمائے، وہ 3-4 دن آگ جلتی رہی، اور جب آگ بجھ گئی ٹھنڈی ہوئی، دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت اس میں موجود ہیں۔ تو کہا یہ جادوگر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، اسے یہاں سے نکال دو۔ وہ وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو پھر ایک اور جگہ پہ گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑے خوبصورت پیغمبر تھے، اور ان کے واقعے کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا ہے، یعنی کہ یہ بڑے بہترین اور خوبصورت قصہ ہے۔ اور ان کے بیٹے حضرت یوسف تھے یعقوب کے بیٹے، اور اسحاق کی لڑی میں سے یعنی کہ جو ان کی آگے نسل چلی تھی اس میں سے آگے پھر ہمارے نبی ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، تو اس وقت ہی انہوں نے دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے کہ یا اللہ جو تیرا آخری نبی ہے جو تمہیں بے حد پیارا ہوگا، میری دعا ہے کہ وہ میری نسل میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے مختصر سا۔ اس کے علاوہ جو 2-3 واقعات میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر اشارہ ایسا کیا کہ جس کی تعبیر یہ کرتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کی سب سے کوئی پیاری چیز ہے۔ جلدی کریں، میم یہ بھی لے لیں متوجہ ہوں بچے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا جس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ اپنی جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی ایک اونٹنی تھی جس پر وہ سواری کرتے تھے، وہ انہیں بڑی پیاری تھی، انہوں نے وہ قربان کر دی۔ لیکن پھر بھی دوسری رات میں وہی خواب آیا۔ پھر یہ آتا ہے کہ انہوں نے شاید ایک اللہ کو بے شمار فرمائے گائے قربان کی، پھر بھی وہی خواب آیا۔ تو پھر ان کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑی اور سوچا کہ یہ بھی مجھے بڑے ہی پیارا ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل چھوٹے ہی تھے، بچے تھے، اتنے بڑے نہیں تھے، 10-12 سال کے ہوں گے۔ تو کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، تو کہا کہ اگر اللہ یہ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ کہا ابا جان آپ مجھے لے چلیں گھر سے دور، تو وہاں پر اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجیے گا،
میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ لیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجھے ذبح کرتے وقت آپ کے ہاتھ کانپے اور اللہ پاک کو یہ بات ٹھیک نہ لگے اور آپ کی قربانی قبول نہ ہو۔ تو جب انہوں نے ایسا ہی کیا، گھر سے چلے گئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے ذبح کیا، اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو سائڈ پہ پڑے ہوئے اور ان کی جگہ پہ ایک اللہ تعالیٰ نے دمبا رکھ دیا جیسے جیسے۔ تو دمبا روایات میں یہ آتا ہے کہ جنت میں سے لایا گیا تھا، فرشتوں نے جلدی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور دمبے کو رکھ دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی اور تمہاری اس قربانی کو قیامت تک ہم زندہ رکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ آج بھی لوگ اتنے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی سنت کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو ایک یہ واقعہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اس وقت ماں کی گود میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ویرانے میں چھوڑنے کا حکم آ گیا ماں بیٹے کو۔ تو وہ یہ صفا و مروہ جہاں پہ آپ کی حاجی جاتے ہیں تو وہ 7 چکر لگاتے ہیں پہاڑوں میں۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب حضرت اسماعیل بچے تھے، بھوک پیاس سے رونے لگ گئے، وہاں صحرا تھا، پہاڑ تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ روتا ہے نا، تو اس کا رونا ماں سے نہیں برداشت ہوتا۔ تو ماں جو ہے وہ کبھی اس پہاڑی پہ جاتی، کبھی اس پہاڑی پہ جاتی، شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں وہاں سے پانی کا بندوبست کر کے کچھ کھانے پینے کے لیے اپنے بیٹے کو۔ لیکن جب انہوں نے یہ آتا ہے کہ 5 کے 7 انہوں نے چکر لگائے تھے جو اب بھی حاجی لگاتے ہیں ان کی سنت کے طور پر، تو پھر وہ آئی دیکھا کہ حضرت اسماعیل یہاں پہ پڑے ہوئے تھے، وہ ایڑیاں رگڑ کے رو رہے تھے، تو ان کے پاؤں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو وہ پانی رک نہیں رہا تھا۔ تو اپنی حاجرہ تھی کہ اپنی سارا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی تھی، ایک سارا اور ایک حاجرہ۔ اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی حاجرہ، ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ تو حضرت حاجرہ جو تھی وہ پانی کو کہتی ہیں رک جا رک جا، یعنی کہ زم 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 زم، یہ جو ہم کہتے ہیں نا آب زم زم، اس کا یہ مطلب ہے کہ رک جا، آب زم زم، رک جا والا جو پانی تھا وہ اس کو آب زم زم ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ مٹی سے یا پتھروں سے جس طرح بھی ہے وہ پانی کے گرد باڑ لگا دی تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ اور بعد میں وہاں پہ کچھ دنوں کے بعد قافلہ گزرا، انہوں نے دیکھا وہاں پہ پرندہ کوئی اوپر اڑ رہا تھا۔ پرندے کی علامت یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی، کیونکہ پرندہ ویسے ویرانے میں تو نہیں رہ سکتا۔ لوگ آئے، انہوں نے اجازت لے کر پانی پی، اور وہاں پہ کوئی بشر نہیں ہوتا تھا، کوئی انسان نام کی چیز نہیں تھی، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن پھر ایک قافلہ آیا، تو اس زمانے میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے جیسے آج کے زمانے میں یہ کھانا دوش ہوتے ہیں نا، جہاں پہ سبزی ہوتا ہے، سبزہ وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ خیمے لگا لیے، تمبو لگا لیے، وہ جھوپڑیاں لگا لی، اسی میں رہنا شروع کر دیا۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسے رہتے تھے، جہاں پہ کچھ کھانے کے لیے ملتا تھا یا پانی ہوتا تھا، کنواں وغیرہ ہوتا تھا، وہاں پر وہ اپنے گھر بنا لیتے تھے، یہاں پہ جھونپڑیاں وغیرہ بنا لیتے تھے، نہیں رہتے تھے۔ تو وہاں پر ایسے ایک قافلہ آیا، تو حضرت حاجرہ جو تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی ہے اس پر ملکیت میری ہوگی، ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جاری ہے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر وہاں پر وہ قافلہ رہا، اسی قافلے میں پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اسی میں پھر بعد میں شادی ہوئی، اور وہ قافلے سے پھر نسل بڑھتی بڑھتی آج دیکھیں وہ پورا ایک مکہ مکرمہ شہر ہے۔ وہاں پر دیکھیں آج پورا ایک شہر بستا ہے، جہاں پہ زندگی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو انفارمیشن کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا، برصغیر جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے سمندر کا حصہ تھا۔ اس لیے یہ اتنا سا سبز و شاداب تھا، اس لیے یہاں پہ اتنی فصلیں ہوتی ہیں کہ یہ کبھی سمندر کا حصہ تھا۔ تو یہ زمین پہ بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دوں، پریکٹیکلی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو میرے ننہال ہیں
وہ ایک گاؤں ہے جس کو ہم نکے وال کہتے ہیں، جو گاؤں جو دریا کا نکا ہوتا ہے نا، جہاں پہ باندھ ہوتا ہے دریا کا، اس کو نکا کہتے ہیں، جس سے آگے مطلب سیلاب کے بعد پانی نہ کراس کرے، تو اس کا نام یہ تھا نکے وال، ابھی بھی نکے وال نام ہے اس گاؤں کا۔ لیکن اب اس وقت جب میں چھوٹا تھا تو وہاں پر جو گاؤں کے ساتھ ساتھ زمینیں تھیں نا، وہاں پہ فصلیں نہیں ہوتی، پانی کھڑا رہتا تھا سیم زیادہ زمین۔ لیکن اب وہاں سے جو دریا ہے وہ 18 کلومیٹر دور ہو گیا، ٹھیک؟ تو ہم جب جاتے ہیں دریا تو ویسے گھومنے پھرنے کے لیے 18 کلومیٹر تقریباً دور ہے، وہ بھوا احسن نام کا ایک شہر ہے چھوٹا تھا، اس سے بھی آ گیا۔ یہ زمین کے بدلاؤ آتا رہتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، نشانیاں ہیں۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ دوسرے نمبر پہ ایک ان کا یہ واقعہ ہے کہ قرآن پاک میں نے ایک جگہ پڑھا، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، کہ جب یہ انسان مار کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیسے دوبارہ زندہ کر لیں گے؟ اللہ نے کہا کہ آپ میں یقین نہیں ہے؟ فرمایا کہ یقین تو ہے، لیکن میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری تسلی کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ 4 پرندے پکڑ کے لاؤ، انہیں ذبح کرو، ان کا جو ان کی بوٹیاں ہیں، گوشت ہے، ان کو آپس میں مکس کر دو۔ مکس کرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو پکڑا، ذبح کیا، ان کی جو بوٹیاں گوشت تھی ان کو مکس کیا، اور کہا کہ آپ ان کے 4 حصے کرو، اور یہ جو پہاڑ ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے، چاروں ایک ایک کونے میں رکھ کے آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو حکم دیا پرندوں کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے وہ پھر پرندے مان کر ان کے پاس آئے۔ ایک یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ دیکھیں بڑے معصوم سے پیغمبر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، بیٹے کی قربانی دے، پھر آگ میں کود گئے۔ کتنے پیارے نبی، اتنے بڑے امتحان آتے ہیں پیغمبروں پہ۔ اور اس کے بعد جو ابھی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی ہے، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بچڑے کو ڈھونڈ کے رکھا، یہ جو گاؤں کا یہ گائے کا بچہ ہوتا ہے اس کو ذبح کیا، دھونا، اور ان کے مہمان کو آتے تھے، جب ان کے آگے رکھا تو وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، پریشان ہو گئے، کہا کہ آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو ان مہمانوں نے کہا کہ ہم ہمارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ایک نافرمان قوم کی طرف، اور تمہیں ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ انہیں بیٹا ہوگا، تب وہ ان کی بیوی نے اس طرح اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہا، ہاں میرے یہاں کیسے بیٹا جائے، بانجھ ہوگی، بوڑھی ہوگی۔ جب میں اس طرح کیا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو شیعہ حضرات والے ہیں وہ قرآن پاک سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم ماتم کرتے ہیں یہ ثابت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھی کیا تھا کہ جب انہیں بیٹے کی وہ بات بتائی گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ اس طرح مارے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں بنتی سے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا، اور کہا کہ اس کے علاوہ ہمیں نافرمان قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو ایسے گناہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے زمین پر کسی نے نہیں کی۔ تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں سے تھے اور پیغمبر تھے، اور ایک اور بستی کے پیغمبر تھے۔ اس زمانے میں پہلے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے نا، وہ کسی خاص شہر، بستی یا کیا کہتے ہیں علاقے کے پیغمبر ہوتے تھے، نبی ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی ہیں جو پوری دنیا کیا پورے رحمت للعالمین ہیں، ٹھیک، تو جو ساری دنیا کے لیے نبی ہیں۔ پہلے جو پیغمبر ہوتے تھے وہ خاص بستیوں علاقوں کی طرف ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے جو ان کے ساتھ ایک بستی تھی وہ ابھی بھی عرب میں موجود ہے، قوم لوط۔ تو وہ بچے کیا کام کرتے تھے، ان کی جو سب سے بڑی گناہ کی بات تھی وہ یہ کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ محفل میں وہ ہوا خرچ کر کے تالیاں بجاتے تھے، یعنی کہ ایسے کام کرتے تھے جو لوگوں
جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، نہایت ہی سرکش ہو گئے تھے۔ تو جب فرشتوں نے یہ بتایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم نافرمان قوم کی طرف آئے ہیں اور آج ہم انہیں برباد کر دیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے معصوم ہوتے ہیں، تو بہانے ڈھونڈنے لگے، کہا کہ ان میں کوئی نیک لوگ بھی تو ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک کوئی نیک بندہ کسی قوم میں رہتا ہے میں اس کو عذاب نہیں دیتا۔ تو اس میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اور کچھ اور بھی تو ہوں گے، تو کہا نہیں، ہم نے اب اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اور اس میں جو نیکوکار ہیں ہم ان کو بچا لیں گے، اور جو گناہ گار ہیں اس کو ہم بیچ میں رکھ لیں گے۔ پھر وہ چلے گئے۔ جب وہ گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ، جب لوگوں نے دیکھا کہ لوط کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ خوبصورت لڑکے ہیں، تو وہ بدکاری کرنے کے لیے ان کے گھر کی طرف گئے اور لوط سے کہا کہ ہمارے راستے میں نہ ہوں۔ تو لوط نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے شادی کر دو، ٹھیک؟ تو یہ مہمان ہیں، انہیں کچھ نہ کہو، تم نہیں جانتے کہ یہ حقیقت میں کون ہے۔ انہیں تو پتہ تھا اللہ کے پیغمبر تھے وہ کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تو ہماری خواہش جانتا ہے۔ لیکن فرشتوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے فکر نہ کریں، آپ رات کے پچھلے پہر اپنے اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جانا، اور اپنے ماننے والوں کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی بدکار تھی، وہ بھی پیچھے رہ جانے لگی۔ ایک بات میں نے آپ کو نہیں بتائی، یہاں پہ میں اسٹاپ کر کے بتاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بت پرستہ مشرک تھا، لیکن بیٹا پیغمبر ہے۔ بچے اس سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ ہمارے دین میں نسبت، ریلیشن، رشتہ کام نہیں مانا۔ اگر ہم کہیں نا کہ یہ میرا باپ تو بڑے ہی نیکوکار تھا تو میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، پیچھے رہ جانے والا مسئلہ۔ آزر ابراہیم بیٹا پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزر کی بخشش ہوگی؟ نہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوط کی بیوی کی بخشش ہوگی؟ نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوح کے بیٹے کو بخش دیا جائے گا؟ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ جب کشتی چل پڑی نا، بڑی سی لہر آئی، ان کے بیٹے کو لے گئی اپنے ساتھ۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے تو میری اولاد کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے جو اپنے ہیں ہم نے بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے سچ کا نہیں پتہ، جو تمہیں نہیں پتہ وہ مجھ سے نہ مانگ، ایسے تو بھی جو ہے وہ گناہگاروں میں ہو جائے گا، وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں رشتہ کام نہیں آنا۔ جو رب کا منکر ہے، جو رب کا نافرمان ہے، جو رب کا گناہگار ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پھر نبی کا بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی ہو۔ جو رب کا نافرمان ہے وہ گناہگار ہے اور اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں اور اپنے جواننے والوں کو لے کر چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر وہ بارش پتھروں کی کی جو آج سے پہلے کبھی نہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا کہ ہم نے ان پہ وہ بارش لکھی کہ ان کو بھس بنا دی، جسے ہم بھوگ کہتے ہیں نا، یعنی کہ کینچیاں کر دی۔ اور ایک جگہ کہتا ہے اس کے بعد کیا کیا کہ فرشتوں نے وہ والی زمین وہاں سے اس علاقے بستی کی زمین اٹھا کے اوپر لے گئے ہوا میں اور الٹا کر دیا اس زمین کو وہاں سے۔ اور میرا کزن سعودی عرب میں ہوتا ہے، وہ اس جگہ سے بھی گزرا ہے، ابھی بھی وہ موجود ہے، ابھی تک موجود ہے وہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس زمین کو دیکھے نا تو وہاں پہ دیکھنے سے بھی خوف آتا ہے، اور صاف لگتا ہے کہ واقعی یہاں سے زمین پلٹی گئی ہے۔ تو دیکھو بچے، یہ بدکاری کا سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ کتنا بڑا یہ گناہ کا کام ہے کہ جو وہ قوم کرتی تھی۔ اور آج بھی میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ آپ بھی کہیں پر جب کوئی لڑکا لڑکی یا جو بھی کہیں بھی بدکاری ہوتی ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو زمین اپنے رب سے کہتی ہے کہ مجھے اجازت ہے میں اسے نگل لوں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کے لیے وقت مقرر تاکہ انہیں مہلت ہے، ہم نے ان کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2-4 واقعات تھے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ واقعات سنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلومات ہوئی، آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ برے کاموں سے دور رہنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا بچے یہ واقعات آپ نے یاد کرنے ہیں، انہی واقعات میں سے آپ کے سوالات آئیں گے۔ اب ترجمے میں تو خالی چیزیں لکھی ہیں، تھوڑا سا لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر تھے۔ حضرت وہ باپ کو انہوں نے کہا کہ تو میری پیروی کر، بتوں کو چھوڑ دے، لیکن ان کے باپ نے یہ کہا کہ اگر تو ہمارے معبودوں کی پرستش نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، ان کی توہین کرے گا، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یعنی کہ باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ ترجمے میں تو اتنا لکھا ہوا، لیکن میں نے آپ کو 4-5 جو واقعات قرآن پاک میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتا دیے ہیں۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یاد کیسے رکھے جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جا کر اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہ بتائیں باتیں۔ جب آپ ایک علم شیئر کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو پھر آپ کو وہ علم بھولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی بچے میں گروپ میں لیسن شیئر کر دوں گا، اس کے آپ نے سوالات آگے یاد کر کے آنے ہیں، ٹھیک ہے، اور لکھ کر بھی لانے ہیں۔ 11:44 ہو گیا۔